وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بآواز بلند صلاة. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے، کوشش کرے آل محمد کی ذات پر اتنی بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائے. انتہائی مختصر ترین سی حاضری پڑھنے والی شخصیات کسی تعداد میں تشریف فرما ہے. بالکل اسی طرح اپنا نام اس فہرست میں تحریر کروانا ہے کہ جس طرح ایک ضعیفہ نے اپنا نام حضرت یوسف کے خریداروں میں تحریر کروایا تھا. اجازت وقت کی رضوان بھائی سرکار، وقت کی ضرورت ایک بات، اس کے بعد تھوڑی سی قرآن کی تلاوت اور منبر پڑھنے والوں کے حوالے. ہر بندہ بات شروع ہے، ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا. انتہائی واجب اور عزت احترام جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگ ہیں، پاک سیدان نے ایک منفرد انداز ذکر آل محمد میں عطا کیا ہے. سید کونین ان کے سفر بے خطر فرمائے. ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں سرکار آجان مصروف ہے. وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے. ایک لمحہ چاہیے مجھے، ایک بات، ایک پیغام ہے جو آج کس مجلس میں آپ تک پہنچانا ہے. ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھائی امن قائم کیا جائے. سرزمین لاہور کا کوئی بڑا بزرگ ہے جس کی بات کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں، تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے اس شہر کا امن قائم رہے. توجہ بھائی، سرکار شہر کا امن بھاجن قائم رہنا چاہیے. شہر اکٹھے کرو، تحصیل بنتی ہے. جو تحصیل کا بڑا بزرگ ہو اس کی یہ کوشش ہے کہ پوری تحصیل کا امن قائم رہے. ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا. ایک گلدستہ ہے جو میں آپ کی جھولی میں نچھاور کر کے آپ سے دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں. جو تحصیل کا بڑا بزرگ ہو اس کی یہ کوشش ہے پوری تحصیل کا امن قائم رہے. جوانوں تحصیلیں اکٹھی کرو تو ایک ضلع بنتا ہے. جو ضلع کا سردار ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم رہے. ملک صاحب ضلع اکٹھے کیے جائیں تو صوبہ بنتا ہے. جو صوبے کا سردار بڑا ہو، جس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس کی کوشش ہے پورے صوبے کا امن قائم رہے. صوبے اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ ایک ملک بنتا ہے. جو ملک کا سربراہ ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ملک کا امن قائم رہے. اور اگر ملک اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ گلوبل دنیا بنتی ہے. اور جو دنیا کا سربراہ ہے وہ بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ پوری دنیا کا امن قائم رہنا چاہیے. لے آؤ قرآن افتخار حسینی کے سر پہ رکھو. یہ جتنے ٹاؤن، شہروں، ضلعوں، تحصیلوں، صوبوں یا ملکوں کے منشا جی پڑے ہیں، یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں لیکن ایک سے امن قائم نہیں ہو سکتا. تو سوال کر افتخار حسینی تو نے آتے ہی برسرمی پر پہلا فکرہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے کوشش کر سکتے ہیں لیکن امن قائم نہیں ہو سکتا. تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ مجھے حضرت عباس کے علم کی قسم ہے، مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو قائم کی رہی ہے تو ہاتھ بلند ہونا چاہیے. ہاتھ اونچے چاہو. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، مل کے بولو ہے بری
اس وقت قائم ہوگا، بسم اللہ، جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے بولو خود قائم بنایا، اور ایسا قائم ہے بھائی جو آج تک قائم ہے، ایسا قائم جس کی وجہ سے زمینیں قائم، ایسا قائم ہے ہمارا بادشاہ جس کی وجہ سے آسمان قائم، ایسا قائم جس کی وجہ سے اللہ کا عرش قائم، بات کہہ دوں، اور ایسا قائم ہے ہمارا ہادی کہ جس بادشاہ کی وجہ سے آج کے اس پرخطر دور میں ہمارا ایمان قائم۔ اللہ اکبر، بس یہی پیغام تھا۔ سر اٹھاؤ، پیر، رہبر، ہادی، خلیفہ، بخشش کروانے والے، شفاعت کرنے والے، توجہ بھائی، لاہور والوں سر اٹھاؤ، جہاں جہاں سے بھی تشریف فرما ہو، میرے ایک ایک جملے پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ پیر، رہبر، ہادی، بخشش کروانے والے، سرکار شفاعت کرنے والے، ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے کسی بل کی ضرورت نہ ہو۔ بیدار ہونا خدا کے لیے، بیدار ہونا خدا کے لیے، سرکار سر اٹھاؤ، جنہیں خود منوانے کے لیے، جن کی عزت کروانے کے لیے ہمیں جوانوں کسی بل کی ضرورت نہ ہو، کسی اسمبلی کی محتاجی نہ ہو، رہبر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی ایم این اے کے محتاج نہ ہو، پیر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی ایم پی اے کے محتاج نہ ہو، رہبر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی سینیٹر کے محتاج نہ ہو، رہبر ہادی ایسے ہونے چاہیے وہ کسی کے دستخط کے محتاج نہ ہو، وہ صدر مملکت کے محتاج نہ ہو، وہ وزیر اعظم کے محتاج نہ ہو۔ اور ملک صاحب یہی توجہ ہے، ہم شیعوں نے حیدر کرار میں ان بادشاہوں کو مانا ہے۔ ہمارے پیر نہ کسی بل کے محتاج ہے، ہمارے پیر نہ کسی ایم این اے کے محتاج ہے، ہمارے رہبر نہ کسی ایم پی اے کے محتاج ہے، رضوان بھائی ہمارے پیر نہ کسی سینٹ کے محتاج ہے، ہمارے پیر نہ کسی اسمبلی کے محتاج ہے، ہمارے پیر نہ کسی صدر مملکت کے محتاج ہے، ہمارے رہبر پیر پیشوا ہادی ہے، کون سر اٹھاؤ، ہمارے پیر وہ ہے جو بولے تو قرآن، ہمارے پیر وہ ہے جو کروٹ بدلے تو قرآن، ہمارے پیر وہ ہے جو اللہ کی رضائے خریدے تو قرآن، ہمارے پیر وہ ہے جو اللہ کی رضائے خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی امام وہ ہے جو اس سے ملاقات کے لیے چلے جائے تو قرآن، ہمارے امام وہ ہے جن کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھتا ہے، جن کی طہارت کے بل ملک صاحب اللہ نے خود قرآن میں پیش اور باز کیے ہیں۔ ہمارے ہادی رہبر ہے، کون سر اٹھاؤ، ہمارے ہادی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سر اٹھاؤ، میرا ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے، سر اٹھاؤ۔ قرآن پڑھنا ویسے ہی عبادت ہے اور ماہ سیام ہے جس میں عبادت کے سرکار جو درجات ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ میں قرآن پڑھنا اور سننا عبادت جو بندہ سمجھتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے، نوکر کے فکر وصول کرے۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں بھائی اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ہمارے ہادی امام وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور قسم کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں ملک صاحب دعا چاہیے، بزرگ ذاکر ہے، اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم۔ اٹھ کے چلا
سرکار اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہمارا ہادی کائنات کا وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور حسین کی آمد میں اللہ نے خود ذاکر حسین بن کے حسین کی آمد پڑھی ہے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور ہمارا پیر کائنات کا علی بادشاہ کائنات کا وہ عظیم لیڈر ہے جس کا پھر اللہ نے خود پیش کیا ہے اور پیش کیا ہے پارلیمنٹ رسالت میں پاس اور اعلان کیا ہے نبیوں کے سلطان نے. اللہ نے اس رسول کو روکا جسے کہتا ہے اپنی عبادت کو کم کر مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے. اسی رسول کو کڑکتی دھوپ میں روکا. اللہ نے پھر پیش کیا ہے وہ تاظہور امام زمانہ آیت کی صورت میں قرآن میں رضوان بھائی موجود ہے. اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹ رسالت قرار دیا. رسول کو روک کے اللہ نے پھر پیش کیا اور میں نے کیا کہا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. مجھے دیکھو فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ کی طرف سے ہے کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو پہنچا دے علی کی ولایت کو پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے اللہ نے اپنے رسول کو جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا ہے اسی رسول کو روک کے وارننگ دے کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کوئی رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ بھونکا کر. اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر جیو. ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے جس کے سینے میں علی ہے. ہاتھ اونچے علی مالک آپ کی بات سیدہ کونین کی سکتے اس میں بس اتنا ہی پڑھنا تھا. ایک جملہ ایک جملہ اس بی بی کی غربت کا جو 36 شہروں میں 72 بازاروں میں ہر موڑ پہ یہی کہتی رہی ہے چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ معجزہ ہے آل محمد کا. عزاداراؤ بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے. بزرگ تشریف فرما ہے مصائب کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے. 36 شہروں میں 72 بازاروں میں ہر موڑ پہ یہی کہتی رہی چادر دو میں زہرا کی بیٹی ہوں. رضوان بھائی میرا اپنا عقیدہ ہے ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے. میری جرات نہیں کہ میں بی بی کا بازار پڑھوں یا بابا ندیم شاہ جی بی بی کا دربار پڑھوں کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ بی بی کا بازار دربار پڑھے تو کوئی سید ذاکر پڑھے سید عالم پڑھے. میں سادات کی کنیز کا بیٹا ہوں. اجازت لے کے ذاکرین سے سادات سے بازار شام نہیں بلکہ بازار شام کے بعد کا ایک مصائب کا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہر عزادار کو اپنی بہنوں کے حصے کا فکرہ ہے. ہائے بلند ہونی چاہیے. اتنی ہائے بلند کرنا کہ شام والی مخدومہ آپ کی ہائے کی گواہ بن کے چلی جائے. عزاداراؤں نے امام مظلوم کربلا جو قافلہ کربلا سے نہیں بلکہ مدینہ سے چلا ہے عزاداروں وہ شام میں پہنچا شام سے گزر گیا. جس بندے نے عالیہ کی غربت کا ماتم کرنا میری جان دیکھ لو حسین کا واسطہ. عزاداروں قافلہ گزرا 36 شہروں سے گزرا نہیں بلکہ گزارا گیا ہے. قافلہ گزر گیا. ہم ماتمیوں مہینہ 1 گزرا مہینے 2 گزرے مہینے 3 گزرے مہینے 4 گزرے مہینے 5 گزرے مہینے 6 گزر گئے. جتنے سید ہو کنیز کا بیٹا ہو جلدو کے للہ مجھے معاف کرنا. ہم ماتمیوں 6 مہینے گزر جانے کے بعد یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار
شام میں آیا، اس نے آکے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے۔ ایک دکاندار سے پوچھتا ہے کیا شام والے قربانیوں کے جانور اور چھتوں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں جو دیواروں پہ خون کے داغ ہے؟ دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رلا، رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے جانوروں کے خون کے داغ نہیں ہے۔ اور آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا، اور اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے ان سید زادیوں کو، کسی دیوار پہ عالیوں کا خون ہے، کسی پہ اکبر کی ماں